ساتھ تھا، فرج شہزادی صاحبہ کا تعلق بشرا مانکا صاحبہ کے ساتھ تھا. یہ تین خواتین کا ایک نیکسس تھا جس نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب پر اثر انداز ہو کر اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ پنجاب پر مسلط کروایا اور بہانہ یہ بنایا کہ عین سے عثمان ہے اور عین سے عمران ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا. آج سے چند دن پہلے ڈاکٹر مراد راز صاحب میرے ساتھ ایک ٹی وی چینل پر بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان صاحب کو یہ بات کہی کہ یہ جو عین سے عثمان اور عین سے عمران والی بات ہے یہ مناسب نہیں ہے، آپ اس کو تبدیل کر دیں. یہ غلط آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بزدار جائے گا تو آپ بھی جائیں گے، مگر ہوا ایسا ہی کہ بزدار گیا تو پھر عمران خان بھی گیا. تو یہ اس طرح کی جادو ٹونے کی توجیحات پیش کر کے اپنے ذاتی تعلق کی بنا پر پنجاب میں اگر میں یہ کہوں کہ ایک ڈمی وزیر اعلیٰ بٹھایا گیا تھا تو میں غلط نہیں ہوں گا. بڑا احترام ہے عثمان بزدار صاحب کا جو کہ فرزند ہیں سردار فتح محمد بزدار کے، ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی ہمارا تعلق رہا، مگر پنجاب پہ جو یہ حکومت کی گئی ان تین خواتین نے عمران نیازی صاحب کو قائل کیا کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کو لگایا جائے. اس میں شہباز شریف صاحب کے سیٹ کیے گئے سٹینڈرڈز ان کو تہس نہس کر دیا گیا. پنجاب سپیڈ کا اعزاز چائنا دے رہا ہے، ترکی کے صدر اور تعریف کر رہے ہیں، اور یہاں پہ تعارف ہو رہا ہے کہ یہ بزدار جو ہے یہ آج کل شہباز شریف لگا ہوا ہے. وجہ کیا تھی کہ پنجاب کے اندر ان کو پتا تھا کہ یہ سب سے بڑا صوبہ ہے، اربوں روپیہ کمایا جا سکتا ہے، قسمت سے یہ موقع ملا ہے تو عوام کے پیسے کو بے دردی سے لوٹا جائے. اب فرج شہزادی صاحبہ اور ان کے خاوند احسن جمیل گجر باقاعدہ تمام تر منصوبہ بندی پیچھے بیٹھ کے کرتے تھے جو بشرا مانکا صاحبہ عمران خان کی منظوری سے آگے لے کر چلتی تھیں. میں گواہ ہوں اس بات کا کہ پنجاب کے اندر ڈی پی او سے لے کے پٹواری تک جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی تھی اس میں شیئر جاتا تھا. جب خاور مانکا صاحب کی توہین کرنے پر رضوان گوندل نامی ڈی پی او کو تبدیل کیا گیا تھا نا، تو ہم نے اس کی سفارش کی تھی احسن جمیل گجر صاحب کو کہ معافی دے دیں، کیونکہ احسن جمیل گجر کا اور فرا گوگی کا پنجاب میں توتی بولتا تھا. ریٹ نکلے ہوئے تھے پوسٹنگ ٹرانسفر کے، ڈیولپمنٹ کے ٹھیکے کئی سو ارب کے من پسند ٹھیکے داروں کو جاتے تھے. ٹھیکے سے پہلے الگ کمیشن لیا جاتا تھا اور ٹھیکے کے بعد الگ کمیشن لیا جاتا تھا. پیپر سکیمیں، پیپر پہ ایک سڑک بنی ہے، آن گراؤنڈ نہیں بنی. کدھر گیا پیسہ؟ وہ فرا شہزادی اور احسن جمیل گجر کے اکاؤنٹ میں گیا اور انہوں نے عمران خان پر اور بشرا مانکا پر لگایا. عمران خان نے بطور وزیر اعظم ٹیکس ایمنیسٹی سکیم کا اعلان کیا تھا 2018 میں. کیوں کیا تھا؟ اس لیے نہیں کیا تھا کہ بزنس کمیونٹی کو فائدہ ہو، اس لیے کیا تھا کہ فرا گوگی کو اس ٹیکس ایمنیسٹی میں کالا دھن ڈکلیئر کرنے کا موقع دیا جائے. 48 کروڑ روپیہ یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ ٹیکس ایمنیسٹی سکیم میں فرا گوگی نے ڈکلیئر کیا، اور وہ 48 کروڑ روپیہ عمران خان صاحب کی بدولت انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ یہ ہم ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں، اس کالے دھن کو ہم سفید کرنا چاہتے ہیں، بلیک منی کو ہم وائٹ کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے یہ ٹیکس ایمنیسٹی سکیم آپ لائے، عمران نیازی صاحب لائے، لوگوں کو یہ بے وقوف بنایا کہ یہ عوام الناس کے لیے ہے، یہ بزنس کمیونٹی کے لیے ہے، یہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ فرا گوگی اور ان کے خاوند احسن جمیل کے لیے تھی جنہوں نے 48 کروڑ روپیہ اس میں سفید کیا. تو یہ عمران نیازی کی سہولت کاری ہے اور جی نہیں بھرا. اب یہ جو اضافہ اثاثوں میں ہوا ہے کہ عمران نیازی کے اقتدار میں آنے سے پہلے 95 کروڑ روپے کل ظاہری اثاثوں کی مالیت ہے، اور اقتدار میں آنے کے بعد یہ 3 سالوں کے اندر 4 ارب 52 کروڑ پر چلی جاتی ہے. اور اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو غیر ظاہری اثاثے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے. غیر ظاہری اثاثوں میں
جو اضافہ ہوا ہے وہ بھی تقریباً 3 ارب اور 85 کروڑ روپے کا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جو ظاہری اثاثے ہیں ان میں 420%، یا 420 فگر میں نہیں بنا رہا، یہ ایکچوئل فگر ہے. یعنی جیسی حرکات ہیں 420 والی، اضافہ بھی 420% ہوا ہے ظاہری اثاثوں میں. اور اگر غیر ظاہری اثاثوں کی بات کریں تو 15,300% اس میں اضافہ ہے. اب یہ فج کمپنیز بنائیں، البراق ہاؤسنگ، البراق فوڈز، الموئز ڈیری، الموئز پراپرٹیز. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے 3 دسمبر 2019 کو ایک مشہور پراپرٹی ٹائکون سے، جو نیشنل کرائم ایجنسی کے 190 ملین پاؤنڈ والے سکینڈل میں ملوث ہے اور جس کو عمران خان کی کابینہ نے فائدہ دیا اور وہ سٹیٹ کا پیسہ ایک جرمانے میں سیٹل کر دیا سپریم کورٹ میں، اس پراپرٹی ٹائکون سے اس سے 240 کنال زمین فرا گوگی نے کس مد میں لی، اور اس کی سوسائٹی میں زمین لے رہے 240 کنال. ادھر عمران خان صاحب القادر ٹرسٹ کی زمین اس سے لے رہے ہیں، اور وہ ایک فرضی ٹرسٹ بنا ہے جس میں میاں بیوی سگنیٹری ہیں، دستخط میاں بیوی کے ہیں. اور جو 60 ارب روپیہ 190 ملین پاؤنڈ جو سرکار کا پیسہ تھا، ایک غریب کا، ایک یتیم کا، ایک بیوہ کا پیسہ تھا، وہ بند لفافے میں شہزاد اکبر کابینہ میں لاتا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ سٹیٹ کے اکاؤنٹ میں آتا، سپریم کورٹ میں جو 460 ارب روپیہ جمع ہونا تھا وہ اس لائبلٹی کے اگینسٹ سیٹل ہو جاتا ہے. وہ 460 ارب پنجاب کی تخت پڑی کی زمین، سندھ کی زمین، جو قسطوں پہ آپ نے اب ڈیفالٹ کیا ہے، اس پراپرٹی ٹائکون نے قسطوں پہ ڈیفالٹ کیا ہے. سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے کہ آپ نے یہ 460 ارب روپیہ جمع کیوں نہیں کرایا. یہ عمران نیازی کی سہولت کاری تھی کہ جب وہ پراپرٹی ٹائکون اپنی بیٹی سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ پیرنی نہیں مانتی، وہ 3 کیرٹ پہ نہیں مانتی، وہ کہتی ہے 5 کیرٹ کی مجھے انگوٹھی لا کے دو ڈائمنڈ کی، تاکہ فائلوں کو پہیے لگے. تو یہ پورا ایک گینگ تھا جس کو عمران نیازی ہیڈ کرتا تھا، اور اس کے نیچے بشرا بی بی، فرد شہزادی، فرا گوگی، احسن جمیل گجر، عثمان بزدار، یہ باقاعدہ کالا دھن چاروں طرف سے اکٹھا کرتے تھے. 240 کنال زمین آپ نے لے لی غضب خدا کا اس پراپرٹی ٹائکون سے. بھائی کس چیز کے عوض؟ آپ نے پیمنٹ کتنی کی ہے؟ آپ کے اکاؤنٹوں میں وہ کروڑوں روپیہ بھیج رہا ہے، القادر ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں وہ کروڑوں روپیہ بھیج رہا ہے، وہ زمین دے رہا ہے، اور آپ اس کا 60 ارب روپیہ معاف کر رہے ہیں. میری چیف جسٹس پاکستان سے بھی یہ صدا ہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جلد از جلد اس کا فیصلہ کیا جائے تاکہ تحقیقاتی ادارے اپنا کام کر سکیں، کھل کے کام کر سکیں. اور خوف کا سایہ ہے، اس پراپرٹی ٹائکون کا لوگ نام نہیں لیتے کیونکہ عمران خان اور اس کی ملی بھگت سے جو اربوں روپے کا یہ ڈاکہ ڈلا ہے، جو سٹیٹ کو پیسہ ملنا تھا اور بند لفافے میں ایک تحریر آئی اور منظوری دے دی گئی اور ہاتھ کھڑے کر کے کہا منظور ہے، وہ پیسہ ایک آلریڈی جرمانہ ہوا ہے اس کے اگینسٹ سیٹل ہو گیا. برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے کہا کہ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے، اور برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے یہ تحفے میں نہیں دیا، یہ جرمانہ کیا کہ یہ پاکستان کا پیسہ ہے، پاکستان کو واپس بھیج رہے ہیں. اور آپ کی فرنٹ وومن جس کا نام فرد شہزادی اور فرا گوگی ہے، وہ اربوں روپے کماتی ہے صرف آپ کے اقتدار کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے اور آپ کی اہلیہ نے ان کو بطور فرنٹ وومن اور فرنٹ مین آگے رول دیا ہوا تھا کہ آپ پیسے کمائیں. ایمنیسٹی ہم آپ کو دیتے ہیں 48 کروڑ کی، آپ وہ کالا دھن سفید کریں، آپ یہ کمپنیاں بنائیں، آپ پراپرٹی ٹائکون سے زمینیں ہتھیائیں، آپ لیں ان سے زمینیں رشوت کے اندر، آپ اپنی فرضی کمپنیاں بنا کے پنجاب میں ڈیولپمنٹ سکیموں کا کمیشن کھائیں، آپ پوسٹنگ ٹرانسفر میں حصہ رکھیں، اس کا کمیشن کھائیں. یہ جو غیر ظاہری اور ظاہری اثاثوں میں اتنا اضافہ ہوا ہے، یہ صرف عمران خان کے 4 سالہ اقتدار کے اندر ہوا ہے، اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان نو کانفیڈنس موو کو دیکھتے ہوئے سائفر تو لہرایا جو جھوٹی کہانی بنائی، ساتھ ہوائی جہاز میں ان کو بھی بھگا دیا، اپنے اقتدار کو ختم ہوتا دیکھ کر فرد شہزادی اور فرا گوگی اور احسن جمیل گجر کو ملک سے فرار کروایا، کیونکہ اگر وہ تحقیقاتی اداروں کے ہاتھ آ جاتے تو انہوں نے فرا نے پھر فر بولنا تھا،
اور فرا نے جب فر بولنا تھا تو اس نے تو یہی کہنا تھا کہ میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں ہوں، میرے پاس تو کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، مجھے تو یہ عمران خان صاحب نے سہولت مہیا کی تھی، مجھے تو اتنی طاقت انہوں نے دی تھی کہ میں یہ رشوت کے پیسے کئی ارب روپے کما سکوں، اور میں شیئر تو ان کو دیتی تھی، گھڑیاں تو میں ان کی بیچتی تھی بلیک مارکیٹ میں جا کے، پیسے تو میں ان کو کما کے دیتی تھی، طاقت تو میں ان کی استعمال کرتی تھی۔ تو سرکاری اختیارات کا ناجائز استعمال، انتہا کی کرپشن، اور ہم نے ایف آئی اے کا بھی کیس بنایا، نیب میں بھی ایک کیس چل رہا ہے، تو یہ فرحت شہزادی کو واپس آنا چاہیے اور عمران خان کے حق میں گواہی دینی چاہیے کہ عمران خان بے گناہ ہے۔ قوم کو نعرہ لگایا ریاست مدینہ کا، قوم کو نعرہ لگایا امر بالمعروف نہی عن المنکر، امر بالمعروف ہم ہیں اور نہی عن المنکر ہمارے مخالفین ہیں، اپنے آپ کو نیکی سے تشبیہ دی، مخالفوں کو بدی سے تشبیہ دے دی، اور اسلام کو استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے۔ اور یہ کرتوت ہے کہ اربوں روپیہ یہ جو کمایا گیا ہے، یہ جو بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، یہ جو کمپنیز کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، یہ عمران نیازی اور بشرا بی بی کا ذریعہ آمدن یہ تھا کہ پنجاب کے صوبے سے اربوں روپیہ کماؤ۔ یو کے اندر آپ نے ایک دو کمپنیز کے اندر ملازمت اختیار کی ہے، اس کا بھی آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 426 ملین روپیہ، 42 کروڑ روپیہ آتا ہے، اس پراپرٹی ٹائکون کی طرف سے 47 مختلف ٹرانزیکشنز ہیں، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے دینے کو۔ تو یہ آپ کے آمدن میں جو اضافہ ہوا، آپ کے اثاثوں میں جو اضافہ ہوا، اور 85 کروڑ روپے سے آپ 4 ارب 52 کروڑ تک چلے گئے ظاہری اثاثوں کے اندر، اور 4 ارب روپے پہ ہی آپ چلے گئے غیر ظاہری اثاثوں کے اندر، اور آپ کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپیہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ آپ کے کیش بوائز ہیں جو یہ پیسے جمع کراتے ہیں۔ فرا گوگی کی اس کے علاوہ کوئی کوالیفیکیشن یا حیثیت نہیں تھی کہ وہ بشرا مانیکا کی سہیلی تھی، اور انہوں نے ہی ان کو ایکسس دیا بنی گالا کے اندر، اور عمران نیازی صاحب کو بتایا جاتا رہا کہ یہ بیوپار ہو رہا ہے، مگر کیونکہ وہ کرپشن کا پیسہ خود بھی استعمال کر رہے تھے، اور اربوں روپے جو یہ لالچ اور ہرسنا، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا۔ آپ توشہ خانہ کا تحفہ بیچنے کی عادت اپنے آپ کو تب ڈالتے ہیں جب آپ کو حرام کی کمائی کی عادت پڑ گئی ہو۔ توشہ خانہ کی چیز کوئی گھر لے کے جاتا ہے نا، وہ اس لیے لے کے جاتا ہے کہ وہ دکھا سکے کسی دوست کو، کسی صحافی کو، کہ بھائی جان یہ مجھے محمد بن سلمان صاحب نے دیا، یہ فلاں ملک کے بادشاہ نے دیا، اور ایک یادگار کے طور پہ لوگ سجا کے اپنے گھروں میں وہ چیز رکھتے ہیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے ماڈل کے ڈائل والی گھڑی بلیک مارکیٹ میں بیچ دی چوروں کی طرح، کیونکہ وہ بھی بیوپار تھا۔ وہ جو آڈیو آئی ہے کہ تحفے کو نظر نہ لگے کسی کی، یہ تصویر کیوں کھینچی ہے، یہ گھر سے باہر کیوں گیا ہے، جعلی رسیدیں بنائی گئی، ہمیں کہتے تھے رسیداں کڈو۔ او بھائی آپ تو اب رسیدیں نکالیں بھی تو آپ کا یہ کالا دھن جسٹیفائی نہیں ہوتا۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ توشہ خانہ کے تحائف اپنی جگہ پر، یہ جو ڈیولپمنٹ سکیموں کے اندر ٹھیکے تھے اور یا کمیشن تھی، اور کمپنیز اپنی من پسند کی تھیں، افسران کی پوسٹنگ ٹرانسفر تھی، کئی 100 کنال اراضی تھی، 190 ملین پاؤنڈ میں آپ نے 60 ارب روپے کا فائدہ ایک پراپرٹی ٹائکون کو دے دیا، اس سے کروڑوں روپے بھی لیے، زمین بھی لی۔ تو نیب کا یہ فٹ کیس ہے رشوت کا، جس میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ نے کابینہ میں بند لفافہ لہرا کر اس کے عوض زمین بھی لی ہے، کروڑوں روپے بھی لیے ہیں، اور رشوت کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ آڈیو کسی نے نہیں سنی جس میں وہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی مانگ رہی ہے؟ تو یہ جو گینگ تھا عمران نیازی صاحب کا اور فرا گوگی صاحبہ کا اور بشرا مانیکا صاحبہ کا اور احسن جمیل گجر صاحب کا اور بزدار صاحب کا، اس کا دن رات کام ہی یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب تو نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں میٹرو بس بنا رہے ہیں، اورنج ٹرین بنا رہے ہیں، پی کے ایل آئی بنا رہے ہیں، لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، اسکول کالج اسپتال یونیورسٹیاں بن رہی ہیں پورے پنجاب میں، چین آ کے کہہ رہا ہے پنجاب سپیڈ، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیسہ دونوں ہاتھوں سے اس ملک کی دولت کو لوٹ رہے ہیں۔ ایک منصوبہ مجھے بتا دیں پورے پنجاب کے اندر جو انہوں نے لگایا ہو۔ شہباز شریف نے 2008 میں میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں نقشہ بدل کے رکھ دیا پنجاب کا،
पंजाब की आमदन में इजाफा हुआ, पंजाब के रेवेन्यू में इजाफा हुआ, नए इदारे बनाए पंजाब के अंदर, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की तर्ज पर टैक्स कलेक्शन के लिए, किसी को छूट नहीं दी, सड़कें, पुल, अंडरपास अपनी जगह पर, अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां अपनी जगह पर, पूरे पंजाब में तामीर और तरक्की के निशान हैं। अल्लाह ताला के फजल से ये नवाज शरीफ की क़यादत में शहबाज शरीफ का कारनामा है, और आपने उसको जेल में डाला, उसके भाई को जेल में डाला, क्यों? ताकि ये काला धन कमा सके, ताकि करप्शन कर सके, दोनों हाथों से इस मुल्क को लूट सके, इस कौम के, गरीब कौम के, यतीमों के, बेवाओं के, गरीबों के पैसे को आप लूट सके। महंगाई को रोते हैं। महंगाई में इजाफा इसलिए हुआ कि आप लोगों ने कौम का पैसा हड़प कर लिया, 1 रुपया आवाम पे नहीं लगाया, और आज आप बातें करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि फराह शहजादी को फौरी वापस आना चाहिए और एहसन जमील गुजर को कानून का सामना करना चाहिए। रेड वारंट तो इनके जारी हुए हैं, मगर ये इतना इजाफा काले धन में खुदा की पनाह है। इमरान खान एमनेस्टी देने वाला कौन होता है? सिर्फ इसके 48 करोड़ रुपए को वाइड करने के लिए इमरान खान ये कौन होता है कि वो 85 करोड़ रुपए के असासों वाले लोगों के असासे 4 अरब 52 करोड़ रुपए ले जाए, गैर ज़ाहिरी असासे 4 अरब पे ले जाए, और कैश आ रहा है। मुझे बताएं ये कौन सा कारोबार है जो 420% रिटर्न देता है या 15,300% रिटर्न देता है? बताएं वो कौन सा कारोबार है। इन्होंने तो लगता है कि पैसे छापने वाली वहां पे मशीन लगाई हुई थी बनी गाला के अंदर, दिन रात एक ही काम है, नेकनामी का प्रचार करते हैं, रास्ते मदीना का प्रचार करते हैं, अमर बिल मारूफ हमें सिखाते हैं, तस्बीह पकड़ के सारा दिन मुनाफकत करते हैं कौम के सामने। अपने करतूत ये हैं कि एक पाई नहीं छोड़ते किसी की, कोई इनसे हाथ मिलाए तो देखना पड़ता है कि घड़ी तो नहीं उतार ली। ये हालात है इनके। चोर उचक्के डाकू भी कोई एथिक्स रखते हैं। आप लोगों ने जो किया है, इस गैंग ने, इमरान न्याजी, बुशरा मानेका, फराह गोगी, एहसन जमील गुज्जर ने पाकिस्तान की तारीख में करप्शन की बदतरीन मिसाल है। इतनी भोंडी, इतनी बुरी तरह करप्शन कभी नहीं हुई, और नुकसान कौम ने उठाया कि कौम के लिए एक ईंट नहीं लगाई, एक मंसूबा नहीं शुरू किया। काली एन के पहनो, दोपहर को उठो, पजामा पहनो और बैठ के तर्जमानों का इजलास करो, प्रेस टॉक करो, हेलीकॉप्टर पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, भैया बादशाह सलामत है। काली एन के पहनने की तो और वजूहात थी, मगर वो ट्रैक सूट के अंदर शाम को जब बैठते थे तो बादशाह सलामत दफ्तर 12 बजे जाते थे, 5 बजे घर होते थे, और फिर कहते थे कि डॉलर बढ़ गया या कम हो गया, मुझे या टीवी से पता लगता है या बीवी से पता लगता है। ये हालात थे आपके। इकोनॉमी को आपने तबाह करके रख दिया। अपनी जाती वेलफेयर आपने बहुत की है, बनते नेक नाम है, ये ऑनेस्ट है, ये खाक ऑनेस्ट है जो अपनी नाक के नीचे अपनी ही आमदन में इजाफा करवा रहा है फ्रंट वुमेन के जरिए। ये खाक ऑनेस्ट है जो डेवलपमेंट स्कीमों में कमीशन लेता है। ये खाक ऑनेस्ट है जो अफसरों की पोस्टिंग में कमीशन लेता है। ये खाक ऑनेस्ट है जो एक प्रॉपर्टी टाइकून से अलकादिर ट्रस्ट की जमीन भी लेता है, 240 कनाल जमीन उससे अलहदा लेता है, 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगता है, और फिर कहता है मैं ईमानदार हूं। ये खाक ऑनेस्ट है जिसने इस मुल्क की एक एक पाई को बेदर्दी से लूटा है और करप्शन के जरिए लूटा है। तो ये तो कैफरे किरदार तक पहुंचा हुआ है। मगर ये फराह शहजादी को मैं कहूंगा अभी भी वक्त है, कानून का सामना करें, और आके ये जो अरबों रुपए का इजाफा आपके जाहिरी और गैर जाहिरी असासों में हुआ, जो फ्रंट कंपनियां आपने बनाई हैं, जो बेदर्दी से इस मुल्क को लूटा है, एक एक पाई का आपको हिसाब देना होगा। और मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी गुजारिश करूंगा कि जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, इस कौम के अरबों रुपए लूटे गए हैं, और लोग डरते हैं, नाम लेने से डरते हैं, हाथ डालने से डरते हैं। मगर एक वजीर आजम जिसका नाम इमरान न्याजी था, उसने 60 अरब रुपए काबीना के जरिए छूट देके एक जुर्माना सेटल करवाया है, और चोरी की है, एक डाका मारा है, अमानत में खयानत की है। तो इस पे तहकीकाती इदारे तब तक काम नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग रहेगा और तारीखें पड़ती रहेंगी। तो ये सर्टिफाइड करप्ट साबित हुए हैं। आज अकाउंटों की डिटेल्स भी सामने आ गई, कागजात भी सामने आ गए हैं, अरबों रुपए का डाका भी सामने आ गया है। ये थे वो 4 साल पंजाब में जो पंजाब की आवाम से इन्होंने बदला लिया। जी बड़ी साहब पहले पूछा, बड़ी साहब ने पहले पूछा है। सारा बताया अभी। आप ये बताइए कि आपने कहा जी कि रेड वारंट
کے بھی اور فرا بوگی صاحبہ کا بھی. کیا امر مانے ہے کہ وہ ابھی تک نہیں پکڑے گئے یا ان کو نہیں پکڑا گیا, اور اگر نون لیگ کی حکومت آگے آ جاتی ہے تو آپ ان کو سیاسی طریقے سے نپٹیں گے یا عدالتی طریقے سے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ اتنی اخلاقی ضرورت ان میں ہونی چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کریں اور کہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, اور اپنے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو بھی کلیئر کریں. مگر کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اربوں روپے کا غبن ہے تو ٹائم سے پہلے ملک چھوڑ گئے, اپنے اقتدار میں ہی ان کو فرار کروایا گیا. تو انٹرپول کا ایک پروسیجر ہے جس کے تحت آبویسلی ٹائم لگتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو یہ میگا سکینڈل میں خود ذمہ داری اس کی لوں گا کہ اس کو اس کے منطقی انجام تک انشاءاللہ پہنچایا جائے. اس قوم کے ساتھ یہ مذاق اب بند ہونا چاہیے کہ جو لوگ کام کرے ان پہ تہمت لگے اور جو کرپشن کرے ان کو نیک نام کہا جائے. یہ اب کام ختم ہونا چاہیے اس ملک میں. جی بڑی خواہش تھی کہ جو پنجاب میں جس طرح سے کرپشن ہو رہی ہے وہ آپ اپنے 16 ماہ میں پکڑتے ہی مقابلے لے کر کام کرتے تاکہ قوم کو ختم کرتا, لیکن نہیں پکڑی گئی. آج آپ کی پریس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے ہم دوست آپس میں بات کر رہے تھے کہ تمام ٹی وی چینل کو ڈاکومنٹ دے کر جو ساری سٹوری چلوائی گئی, اس کے بعد آپ کی پریس کانفرنس آ گئی. بس سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آج آپ اس میں سے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں. ایک چیز دوسری میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کرپشن پارلیمانی جو سیاست ہے ہماری وہ کرپشن میں ڈوبی ہو گئی ہے. تو 3 سال حکومت کر کے آپ تو 30-35 سال سے آ رہے ہیں, آپ کا تو سینکڑوں کرپشن کے الزامات ہیں, اور آپ کی لیڈرشپ نے عدالتوں میں لکھ کے دیا ہوا ڈاکومنٹ میں کہ ہمیں نہیں پتا جی اربوں روپے ہمارے کون اکاؤنٹ میں ڈال دیا. تو یہ کرپشن الزامات یہ تو چلتے رہیں گے. بات یہ ہے کہ کرپشن سے بچاؤ کا کوئی راستہ بتائیں. آپ ویلاگ بہت دیکھتے ہیں, آپ میرا خیال ہے ویلاگز بہت دیکھتے ہیں. میاں نواز شریف کی فیملی 1969 میں ایشیا کی سب سے بڑی اسٹیل انڈسٹری تھی. ڈیزل انجن 6 ملکوں میں ایکسپورٹ ہوتا تھا. میاں نواز شریف مرسیڈیز میں گورنمنٹ کالج جایا کرتے تھے. سیاست میں تو میرے بھائی 1983 میں آئے ہیں. تو میاں نواز شریف کے والد کے کیا اثاثہ جات تھے, کتنی فیکٹریاں تھیں, یہ 8 گھر لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں یہ 8 گھر کس نے بنائے ہیں, کیوں بنائے ہیں, میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. شہزاد اکبر بھی تو اسی طرح کی پریس کانفرنس کرتا تھا نا, اس کو تو کوریج ملتی تھی. اب مجھے نہیں پتا آپ کو کیا اختلاف ہے میری اس پریس کانفرنس سے. سٹوریز اسی طرح بریک ہوتی ہیں, ہر سٹوری اسی طرح بریک ہوتی ہے. خدا نہ خواستہ کوئی بم دھماکہ ہوگا سارے چینل بریک کرتے ہیں, کوئی نئی سٹوری آتی سارے چینل بریک کرتے ہیں. بریک کرنے کا کوئی اور طریقہ تو مجھے بتا دیں. سٹوری بریک ہوئی, ہم نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, آپ کو ذاتی رنجہ میں علیحدہ آپ سے ملاقات کر لیتا ہوں, مگر میں نے آپ کو ٹھوس شواہد اور ثبوتوں کے ساتھ یہ چیزیں دکھائی ہیں. ہمارے پہ کیس کیا بنا, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا, ارشد ملک کی ویڈیو لائی گئی, ڈے ٹو ڈے ٹرائل چلا کر آپ نے نواز شریف کو کنوکٹ کیا. شہباز شریف پہ آپ نے کیسز بنائے, 1 روپیہ ثابت نہیں ہو سکا. یہ تو کھلی کتاب ہے نا. مجھے بتا دیں القادر یونیورسٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے, یہ اکاؤنٹ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, جو اربوں روپیہ لوٹا گیا وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. ہاں ایک بات ہے, PKLI بھی ایگزسٹ کرتا ہے, پنجاب کی فورینسک سائنس ایجنسی بھی ایگزسٹ کرتی ہے, یہ انڈر پاس پل بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, پنجاب کا سیف سٹی بھی ایگزسٹ کرتا ہے, پنجاب کے اندر یونیورسٹیاں, کالج, میڈیکل کالج, ہسپتال بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. 8 سے 18 کا دور آپ مائنس کر دیں, پیچھے بچتا کیا پنجاب کے اندر, مجھے خود ہی بتا دیں. اور مجھے بتا دیں کیا شہباز شریف اور بزدار کا موازنہ ہو سکتا ہے, اور کیا یہ جو کرپشن ہوئی ہے اس کا موازنہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. ہم نے کب لکھ کے دیا ہے کہ جی ہم نے کچھ کیا ہے؟ ہم آپ کے سامنے ہیں. ہمارے پہ کیا کیس بنا ہے؟ مجھے ایک پروجیکٹ بتا دیں جس میں سے کہا گیا ہو کہ ہم نے پیسہ کمایا ہے, یا ایک پراپرٹی ٹائکون لے آئیں جو کہے کہ جی انہوں نے میرے سے اتنے پیسے لے کے مجھے فلاں فیور دی ہے. اب میں ملک صاحب باہر بیٹھے ہیں, ملک صاحب کو آنا چاہیے, فیس کرنا چاہیے. آپ کے چینل کہیں نہیں چلاتے نام ان کا, مگر بات یہ ہے کہ ایک شخص کو اتنا بڑا فائدہ دیا ہے, ہم نے کوئی فائدہ اس کو دیا ہو اور اس سے کچھ لیا ہو تو بات کریں. میں آپ کا دیندار ہوں, میں جواب دی ہوں آپ کے سامنے, مگر یہ ڈاؤن پلے ہوتی ہے چیز. اربوں روپیہ کھا گئے, وہ دیکھیں نا جی آپ لوگ بھی تو اتنے اچھے نہیں ہیں. بھئی ہم نے کب کہا ہے کہ ہم امر بالمعروف ہے, ہم نے کب کہا ریاست مدینہ بنائیں گے. مگر ایک بات ہے, ہم نے جو خدمت اس قوم کی ہے, آپ میں سے بڑے لوگ ساؤتھ سے ہوں گے. نواز شریف کی موٹر وے کے بغیر آپ سفر کرتے تھے لیا تک, رحیم یار خان تک, خانے وال تک, ملتان تک. نواز شریف کے کیے ہوئے کام نظر آتے ہیں. انہوں نے ایک کام کیا تھا, مجھے بتا دیں, میں آپ کا دیندار ہوں کہ جی یہ کام کیا. ہاں ہمارے بنائے ہوئے ہیلتھ کارڈ کو آگے چلایا, اس میں لوگوں نے بڑے پیسے کمائے, وہ بھی ایک سکیم ہے اپنی جگہ پر. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پہ کچھ ثابت ہوا تو آپ بتائیں. ان کے اوپر جتنے کیسز بنے ہیں, پیش رفت ہوئی نا, توشا خانہ کا کیس کسی طرف لگا, سزا ہوئی, سائفر کا کیس چل رہا ہے, فرا شہزادی باہر بھاگی ہوئی ہے, مگر فرا شہزادی والا کیس جو ہے آپ کے سامنے ایک کاغذ بول رہا ہے. میں تو صرف کاغذ کی بات کر رہا ہوں.
تو میرے پاس شہزاد اکبر والے پلندے تو نہیں لہرانے کے لیے، مگر شواہد ضرور ہیں جو موجود ہیں اور جو بولتے ہیں۔ ادھر سے عمران خان کی جو اہلیہ ہے، بھائی جو عمران خان کی اہلیہ ہے بشرا بی بی، آپ وہ تو ابھی جیل میں نہیں ہیں، تو ان کو دیکھیں بات یہ ہے، ہمارے دور میں بھی سیاسی طور پہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ خواتین کو جب جیل میں ڈالا جاتا ہے اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے، مگر اب جو کیسز سامنے آئے ہیں اور جس حوالے سے شواہد ہیں، میرا تو اب یہ ماننا ہے کہ بشرا بی بی کو بھی اس میں گرفتار کرنا چاہیے اور ان کی گرفتاری عمل میں لائی جانی چاہیے اور ان سے تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ اربوں روپیہ کہاں پہ گیا ہے۔ مریم نواز شریف کو تو آپ نے جیل میں ڈالا، فریال تالپور کو تو آپ نے جیل میں ڈالا، عمران نیازی صاحب نے بذات خود دلچسپی لے کے، انہوں نے تو کیا کچھ نہیں تھا۔ تو یہ جو اتنے اربوں روپے کا سکینڈل آیا ہے تو بشرا بی بی کو بالکل جواب دہ اس میں ٹھہرانا چاہیے۔ میں بالکل آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آپ نے کرپشن کے معاملات بتائے ہیں اس میں عثمان بزدار بڑے مین کریکٹر ہیں، کیونکہ وہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، ان کا آفس استعمال ہو رہا تھا۔ عثمان بزدار نے ایک پریس کانفرنس کی، اس کے بعد ان پہ سخت ہاتھ نہیں ڈالا گیا۔ اب فرح گوگی کو آپ پاکستان واپس لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ انہیں سزا دینا چاہ رہے ہیں یا ان سے بھی پریس کانفرنس کروا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب کے کیسز نیب کے اندر چل رہے ہیں، ان کا ٹرائل بھی باقاعدہ چل رہا ہے، کوئی کیس ان کا بند نہیں ہوا، تو میں تو چاہوں گا ان کیسز میں بھی عثمان بزدار کے ساتھ بھی کیسز میں تیزی آئے، اور پریس کانفرنس اور نو پریس کانفرنس کا اس بات سے تعلق نہ ہونا چاہیے، نہ ہے، تو عثمان بزدار کو پورا کٹہرے میں لانا چاہیے اور فرح گوگی سے ایک ایک پائی کی وصولی ہمارا جو ہے وہ مشن ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایک پائی وصول ہو، کیونکہ وہ اس قوم کی بربادی، اس معیشت کو ڈبونے میں مرکزی کردار لوگوں کا تھا۔ لیاقت انصاری صاحب، اچھا ٹھیک ہے۔ یہ بتا دیں کہ آپ نے جس خاتون کو بڑی الزامات لگائے یہ سارے فراڈ کے، تو یہ ایک آپ کے مرکزی رہنما جن کی بہو ہے، تو یہ کھورا تو پھر نون لیگ کی طرف آ رہا ہے کہ یہاں کے لوگ جو ان کے آگے رشتہ دار لوٹ مار کرتے ہیں۔ دیکھیں میں چوہدری اقبال گجر صاحب ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہمارے ایک سینئر رہنما بھی ہیں، میرے ضلع سے بھی ان کا تعلق ہے، مگر کوئی بھی شخص اپنی اولاد کی، اپنی بہو کے کاموں کے لیے جواب دہ نہیں ہے۔ اس شخص کی اپنی ایک نیک نامی ہے، سینئر پارلیمنٹیرین ہے، اب ان کی اگر بہو نے اور بیٹے نے ایک سیاسی جماعت سے وابستگی کی بنیاد پر یہ کام کیا تو مجھے اقبال گجر صاحب کی وابستگی پر کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، ان کی نیک نامی پہ کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ وہ ہمارے اسپیکر کے امیدوار بھی تھے پرویز الہی صاحب کے خلاف، چٹان کی طرح وہ کھڑے رہے اس جماعت کے اندر۔ تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد ایک الگ لائن لیتی ہے آپ سے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اولاد کے کسی بھی کال و فیل کے لیے باپ کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر اولاد ڈکلیئر نہ کی ہو اس کو ڈکلیئر ضرور کر دینا چاہیے۔ اچھا عطا بھائی یہ بتائے گا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت ایف آئی اے، نیب، اینٹی کرپشن کی نظر میں مسلم لیگ نون کائنات کی سب سے بڑی کرپٹ جماعت تھی۔ آج مسلم لیگ نون کی حکومت ہے یا 16 ماہ آپ کر کے آئے، تو آج پاکستان تحریک انصاف، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن کی نظر میں کائنات کی سب سے بڑی کرپٹ حکومت ہے۔ جن اداروں کو کب سٹرنتھن کریں گے کہ پوائنٹ سکورنگ سے نکل کر کم سے کم پاکستان کا تو سوچیں، آج ملک کہاں کھڑا ہے کبھی سوچا ہے ہم نے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ 2008 سے 13 اور 13 سے 18 اس ملک میں معیشت پہ کام ہوا، اس ملک کے ترقیاتی منصوبوں پر کام ہوا، کیسز بنا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کا سلسلہ نہیں تھا۔ عمران نیازی صاحب آئے اور ایک فرعون کی طرح انہوں نے تکبر میں اپنے آپ کو سر سے پیر تک وہ ملوث تھے، اور انہوں نے ایک اس طرح کا متکبرانہ فیصلے کیے، سیاسی انتقام کی انتہا کی کہ اس ملک میں بہنوں بیٹیوں کے بھی انہوں نے خیال نہ کیا۔ آج اب رو رہے ہیں، آج چادر چار دیواری کا تقدس یاد آ گیا ہے۔ اپنی دفعہ یہ پومی بٹ ہے، ہمارا شریف آدمی بیچارہ گجرانوالہ سے بدنام کر دیا اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب اس کے گھر پہ ریڈ ہوا، گوہر نفیس صاحب نے پولیس کے اور اینٹی کرپشن کے لوگوں کو بھیجا، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ بیچاری اسپتال میں رہی، شیشے توڑ دیے، گھر کی بچیوں نے آ کے دفاع کیا اپنا، تب کسی کو خوف خدا نہیں آتا تھا۔ آج جب اربوں روپے کی کرپشن سامنے آ رہی ہے، وہ تو پورا سسٹم چلایا گیا نا سزائیں دینے کے لیے۔ یہ تو لیجٹمیٹ کیسز ہیں، اور ہمارے پہ تنقید یہ ہوتی تھی کہ جی آپ کے دور میں کیس کوئی نہیں بنے، اس لیے کہ شواہد اور ثبوتوں کی بنیاد پر کیس بن رہے ہیں۔ اگر اس کرپشن کو نہ پکڑا گیا اور ان کرداروں کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا گیا، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ جی ندیم چودھری صاحب، صاحب یہ فرمائیے گا پارٹی کے مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری بھی ہیں، تھوڑا سا اس پرسنل کانفرنس سے ہٹ کے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ یکم نومبر کو پارٹی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ فلسطینیوں سے اس کو ملتوی کیا گیا 11 تک، اب 11 کے بعد اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔
क्या पार्टी के पास इतना वक्त नहीं है कि मुसलमानों पे इतना जुल्म सितम हो रहा है, उसके हवाले से सिर्फ एक इजहार मजम्मत करना है, उसके लिए वक्त नहीं निकल पा रहा? नहीं, मैं समझता हूँ ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर उसके लिए वक्त ना होता तो जलसे में ज़रूरत नहीं थी फ़लस्तीन का परचम लहराने की, फ़लस्तीनियों की बात करने की। मियाँ नवाज शरीफ फ़लस्तीन का परचम लहराया, रोज़ फ़लस्तीन के इशू पे बात होती है, जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उसकी कॉन्डमनेशन भी होती है। जनरल काउंसिल के इजलास में एक एजेंडा आइटम ये भी था, मगर स्मॉग की वजह से, लॉकडाउन की वजह से छुट्टी भी की गई है, तो उसको आगे करना पड़ा है कि जिस लॉकडाउन और स्मॉग की वजह से ये काम किया जा रहा है, हम वहाँ पे हमारे लोग बसों में आए, गाड़ियों में आए, फिर आप कहेंगे कि जी नून लीग के लिए असूल और है, बाकियों के लिए और है। धज्जियां उड़ा दी लॉकडाउन की, नून लीग की तरफ से पंजाब हुकूमत के अहकामात मानने से खुला इनकार, गाड़ियों बसों में लोग सवार होकर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए शरीफ मेडिकल सिटी पहुंच गए। इस तरह के बीपर मैं नहीं देखना चाहिए टीवी के ऊपर आके। ये बताइएगा कि अब जो है उस्मान डार साहब ने एंटी करप्शन ने संगीन इल्जाम लगाए, उनके भाइयों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, एकदम वो रूनुमा होते हैं, प्रोग्राम करते हैं और उन पर तनकीद भी खत्म हो जाती है और केसेस भी रुक जाते हैं। इसी तरह शेख रशीद साहब चिल्ले से आए, एकदम उन्होंने प्रोग्राम किया, उनकी जो प्रॉपर्टी थी पहले वो गैर कानूनी थी और फिर बाद में दी सहील हो गई और तनकीद का सिलसिला भी खत्म हो गया। क्या सियासतदान इसी तरह से जो है वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही, प्रोग्राम होते रहे तो इल्जाम नजरअंदाज करते रहेंगे और अदारे भी खामोश रहेंगे, और जब वो कर लेंगे, बात मान लेंगे तो फिर सारा कुछ खत्म? नहीं, मेरा ख्याल है केसेस सब पे चल रहे हैं। मैं उस दिन मुराद राज साहब से पूछा, मैंने कहा जी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, IPP में गए हैं, क्या केसेस खत्म हो गए? उन्होंने कहा जी मैं पर्चों में आज भी नामजद हूँ, शामिल तफ्तीश भी हुआ हूँ, तहकीकाती इदारों के सामने जाके अपने बयानात भी रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ ये तासुर गलत है। केसेस खत्म हुए हैं तो उसके कोई शिकायत होनी चाहिए ना कि जी खराज रिपोर्ट आई है या बरी कर दिया गया है। बरी किसी को भी नहीं किया गया, केसेस सबके चल रहे हैं। और देखिए इन्होंने 9 मई को एक लाइन क्रॉस की है जो नहीं क्रॉस होनी चाहिए थी, और 9 मई के केसेस के अंदर जो लोग मतलूब हैं उनको ना वो किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। अभी लेफ्टिनेंट कर्नल हसन आपने देखा वादी तीरा में जिस तरह वो शहीद हुए, रोज हमारी फौज कुर्बानियां दे रही है, आप शुहदा की भी बेहुरमती करते हैं। उस दिन मियाँ वाली एयरबेस के अटैक वाले दिन जो ट्रेंड चलाए गए और जो मुईद पीरजादा साहब मोहतरम की तरफ से और बैठ के जो ट्वीटें की गई, काबिल मजम्मत है। आप उस माँ से पूछे ना जाके जिसने ये जवान बेटे की लाश रिसीव की अपने घर में। तो आप अपने ही मुल्क पे हमले करते हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि रायत भी मिले, तो ये किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है और कानून के मुताबिक लास्ट क्वेश्चन। अताब भाई ये बताइएगा कि आपने बोला कि एक बिजनेस टाइकून है पार्टी के और उनका आप कई जगह नाम नहीं लेते, नाम तो आप भी नहीं लेते, मलिक रियाज साहब है। ये बताइए मलिक रियाज, ये बताइए कि एक काफी ज्यादा केसेस में मैं आपकी सहूलत के लिए करता हूँ क्योंकि कुछ चैनल पे चलेगा, कुछ पे बीप कर देंगे। काफी ज्यादा केसेस में पहले भी जो है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनका आप नाम ले चुके हैं, तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है प्रोसेस के अलावा YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।